علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ایک دفعہ تمام دوستوں سے کہوں گا کہ درود ابراہیم پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں آپ تمام اپنے ساتھی بزرگ اکرام مشیران نظام ممبران لیجسلیٹو اسمبلی اور آپ جتنے ہمارے دوست یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، نصر اللہ ملک صاحب، سید محمود شاہ گردی صاحب، اور آپ جتنے میرے بھائی یہاں سے اور اسپیشلی ملک کے دور دراز علاقوں سے یہاں پہ اپنی دھرتی کے اوپر آپ آئے ہیں، میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں۔ چند ایک پوائنٹس، میری جو گورنمنٹ کا ٹائم ہے اس کو تقریباً ابھی 5 مہینے ہوئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی، ہمارے ہی کولیگ سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب پہلے پرائم منسٹر تھے، ان کے تقریباً 8 ماہ کا ٹینیور تھا، اور ہمیں ابھی 5 مہینے ہوئے۔ 5 مہینے کی چند ایک چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، مطلب بہت اختصار کے ساتھ، جو مجھے اس وقت میں نے ابھی چونکہ نوٹ کیے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، شان اقدس میں وقتاً فوقتاً بہت ساری جگہوں پہ ناپاک جسارت کی جاتی ہے، گستاخی، جس کو چیئرمین تحریک انصاف اور قائد پاکستان عمران خان صاحب نے اقوام متحدہ کے فورم پہ اور اقوام عالم کے سامنے یہ چیز رکھی تھی کہ یہ چیز ناقابل برداشت ہے۔ اگرچہ مذہب اسلام نے بھی دوسرے ادیان کے ماننے والوں کے لیے بھی ہمیں حکم یہ ہے کہ آپ دوسرے کے ادیان میں بھی ان کا احترام کریں، اس میں دخل اندازی نہ کریں۔ تو جب احترام کا حکم ہے تو کوئی بھی کسی مذہب کا ماننے والا ہے اس کے لیے، لیکن مسلمانوں کی جو اٹیچمنٹ ہے، چونکہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ پاک کا جو فرمان ہے اپنے نبی کے حوالے سے، جو ہمیں حکم ہے امت کو، ہمیں یہ ہے کہ تم اس وقت تک کامل ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے جب تک تم اب تمہاری محبت رسالت مآب کے حوالے سے کہ اپنے ماں باپ سے بڑھ کے اور اپنی اولاد سے بڑھ کے نہ ہو، باقی چیزیں مائنس ہو جاتی ہیں۔ تو ہر مسلمان میں یہ سمجھتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جس عقیدت اور محبت سے وہ ہے، اس کے اندر رچی بسی ہوئی ہے، اس کی گٹی گٹی میں ہے۔ تو جب ہم آئے اور ہمارا تقریباً بجٹ کے قریب کا ٹائم تھا، اور اس میں ہندوستان کے اندر پھر یہ اب وہ بھی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی طور پہ، میں جو باہر بھی بات کر رہا تھا آپ سے کہ ہندوستان کے اندر ناقابل اندیشی اور بیوقوفی کی باتیں کر رہے ہیں اور بیوقوفی کی حرکتیں کر رہے ہیں، وہاں بھی 27 کروڑ بیٹھے ہوئے، وہ ان کے ہاں بھی وہ ایمان ہے اور وہ شہادت ہے، اور پھر ہم ہیں، بنگلہ دیش ہے اس ریجن کے اندر، افغانستان ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو یہ چیزیں حرکتیں کر کے وہ ایسے اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار رہا ہے، کسی بھی وقت کچھ بھی الٹ ہو سکتا ہے۔ اب تو بنیادی طور پہ کشتوں کے پشتے ملانے والے ہیں، تو ہم جب اگر ایسی وہ ناپاک جسارتیں، اس میں ماجد خان صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے، ہمارے 2 عالم ممبران اسمبلی اور اوقاف کے انچارج ہیں ہمارے بھائی حافظ احمد رضا پیر مظہر سعید صاحب اور ماجد خان صاحب کی تجاویز کی روشنی میں حکومت آزاد کشمیر نے رحمت للعالمین اتھارٹی کا قیام منظور کیا اور وجود میں لے گیا۔ اس کی آگے جو باقی جزیات ہیں، اس کا بورڈ ہے، اس کی کیبنٹ ہے، وہ سارے بننے ہیں۔ یہ میں وہ چیز آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ رحمت للعالمین اتھارٹی آزاد کشمیر کے اندر وجود میں آ چکی ہے، ہم نے قائم کی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں، اور میری یہ اسمبلی سپیچ میں بھی تھا کہ شاید ان لوگوں کے اخلاص کی وجہ سے ہماری بھی دنیا اور آخرت میں ہم بھی نجات کا باعث بن سکے اور ہمیں بھی نجات نصیب ہو۔ ہم نے آفیشیلی نوٹیفیکیشن کے ذریعے لوگوں کو یہ کہا ہے کہ جتنی بھی سرکاری یا غیر سرکاری تقریبات ہوں، تلاوت کلام پاک کے بعد درود ابراہیم کا پڑھنا لازمی ہے، اور بہت جگہوں پہ اس چیز کا آغاز ہو چکا ہے۔ اور میں اس چیز کو بھی اپنے لیے نجات کا باعث سمجھتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنا، اللہ پاک نے کہیں یہ نہیں کہا کہ میں زکوٰۃ دیتا ہوں تم بھی دو، میں حج کرتا ہوں تم بھی حج کرو، لیکن جو بنیادی اراکین اسلام ہے میں نے ان کے حوالے سے بات کی، لیکن اس کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذات کو، اپنے آپ کو نہیں جوڑا، لیکن درود کے حوالے سے کہا کہ میں بھی اپنے نبی پہ درود بھیجتا ہوں تم بھی درود بھیجو۔
تو رسالت مآب پہ سلام بھیجنا، درود بھیجنا، یہ بنیادی ہمارے ایمان کا جز بھی ہے. ہمیں اللہ پاک نے یہ توفیق دی ہے اور اس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ذریعے کہ یہ وہ جو چیزیں ہیں جو آزاد کشمیر گورنمنٹ نے جو سٹیپس اٹھائے ان 5 ماہ کی ہم بات کر رہے تھے. ایک چیز دیکھیے کہ میں نے اپنی الیکشن کمپین میں چونکہ پاکستان تحریک انصاف کا ڈپٹی ہیڈ تھا، علی امین گنڈا پور صاحب اس کے ہیڈ تھے اور میں ڈپٹی تھا. کمپین میں باغ میں بھی ہمارے پاس کیمپ ہیں اور یہاں مظفر آباد میں بھی ہمارے پاس ان ریفیوجیز کے کیمپ ہیں جو 1989 کے بعد آزاد کشمیر میں آئے. آپ کے پاس بھی موقع ہوگا تو آپ ضرور دیکھیے گا. جب آپ کوالہ سے ادھر آتے ہیں تو امبور میں ایک ہمارا کیمپ ہے. میں جو آپ کے ساتھ گزارش کروں کہ آپ یقینی طور پہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ جہاں پہ ہمیں اپنی وہ یہ آس اور امید لے کے ہمارے پاس آئے تھے کہ ہم اپنے بہن بھائیوں کے پاس جا رہے ہیں جو آزاد ہیں اور جو کلیم کرتے ہیں کہ ہم کشمیر کا بیس کیمپ ہے، ہم وہاں جا رہے ہیں. ہم نے جس طرح ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح جن کیمپوں میں رکھا، مہاجر کیمپوں میں یا مہاجر بستیوں کے نام سے ان کو پکارتے ہیں، اس پہ ہمیں شرم آتی ہے. میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ ہم ان کے سامنے شرمندہ ہیں کہ میں نے یہ کمپین میں کہا کہ اگر ہمیں موقع ملا تو ہم ان بستیوں کو، ان کیمپوں کو پراپر ماڈرن کمپاؤنڈز میں شفٹ کیا جائے گا، اس کو کنورٹ کیا جائے گا. چونکہ آپ جو آس اور امید لے کے آئے تھے، آج 32 سال یا 33 سال ہونے کو آئے، ہم آپ کو نہ لیونگ سٹینڈرڈ دے سکیں، نہ آپ کے ساتھ وہ سلوک کر سکیں جس کے آپ حقدار تھے اور ہمارا فرض تھا. جو کہ ہم آزاد ہیں، ہم بیس کیمپ میں، ہمیں تمام سہولیات ہیں اور یہاں پہ مخیر اور ثروت جو حضرات ہیں وہ بھی کافی تعداد میں موجود ہیں. لیکن جو ماضی کے جو میں اس میں کسی ایک کو نہیں کہتا مورد الزام کسی ایک کو ٹھہراؤں، لیکن جتنے بھی حکمران رہے کسی نہ کسی کا کہیں نہ کوئی ایسا ضرور ہوگا. پہلا پروجیکٹ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے جانے سے پہلے اے جے کے گورنمنٹ نے تقریباً 4 ارب کی زمین لاجسٹک کے طور پہ ایکسٹینڈ کی اور اس میں ہمیں 3.5 ارب وفاقی گورنمنٹ نے عمران خان صاحب نے دیا. وہ چونکہ ان کے جانے سے پہلے الحمدللہ مل گیا، لیکن یہ جو موجودہ گورنمنٹ کے آنے کے بعد جو ڈالر پیرٹی کا جو ریشو بنی ہے، ہم نے 1330 گھر جس میں جنرل حیدر تھے وہاں پہ ہاؤسنگ اتھارٹی کے، ان کی سربراہی میں یہ ہوا کہ ہم پہلے مہاجروں کے لیے 1330 گھر بنائے. یہ وہ مہاجرین ہیں جو یہاں پہ آباد. ہمارے ایک بالیات کا محکمہ، یہ ہمارے وزراء یہاں اس کے بیٹھے ہیں، اکبر ابراہیم صاحب تھوڑے کول ہے بالیات ہے. اکبر ابراہیم صاحب گجرات سے الیکٹ ہوئے اور 21,000 ووٹ لے کے آئے نا کو ٹانڈے تو. یہ بالیات جو ہماری وہاں پہ پنجاب میں، کے پی میں، سندھ میں، کراچی میں اور بلوچستان میں ہمارے مختلف جگہوں پہ جو مہاجرین پرانے جو اس سے پہلے ہجرت کر کے آئے، تو آزاد کشمیر کے اندر تو جو ہمارے اس وقت جو مہاجرین کی تعداد ہے وہ بہت بڑی تعداد میں فگر مطلب پریس میں نہیں دینا چاہوں گا، لیکن بہت مطلب یہ جو ابھی ہم پہلا شروع کر رہے تھے یہ کچھ بھی نہیں. ہمارا ابھی پروگرام تھا کہ ہم آگے ڈونر کے لیے، چونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو آزاد کشمیر میں شہدا کے حوالے سے آج تک یہ گھر نہیں بن سکا، جو شہدا پولیس کے ہوں، وہ مسلح افواج کے ہوں، وہ شہدا جو اس کورونا کے دوران وہ جو ڈاکٹر جو فرنٹ لائن ہمارے سولجر کے طور پہ کام کر رہے تھے، وہ شہدا جو کسی نہ کسی طرح پہ دوسروں کی زندگی بچاتے ہوئے اس دریا کی نظر ہو جاتے ہیں، وہ شہدا کے جو کسی انڈین شیلنگ کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ شہدا کے جو کسی بم کا شکار ہو گئے، اس آزاد کشمیر کے اندر آج تک ہم ان کے لیے 1 یا 2 گھر یا فلیٹ نہیں بنا سکے. پہلا ہم نے پروگرام اناؤنس کیا تھا کہ ہم ایک ہماری نان گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے یو کے بیس، اس کے ساتھ مل کے ہم ان کے لیے گھر تعمیر کریں. مہاجرین کے حوالے سے جو ہمارا مشن ہے کہ یہ پہلا پروجیکٹ ہے، ہم نے جس میں 1300 گھروں کی بات کی تھی، وہ شاید اتنے نہ بن سکے، لیکن ہم ابھی اس پروجیکٹ کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. تو آگے ہمارا پروگرام تھا، میں نے بجٹ سپیچ میں یہ کہا تھا کہ ہم باقی بنا ہمارے ینگ جو ہیڈاک ڈاکٹرز تھے، کتنی تعداد ہوگی مائی صاحب ان کی؟ سب کو ان کا ختم ہو چکا تھا ٹائم پیریڈ، ہم نے سب کو پرماننٹ کیا. اس کے ساتھ ہمارے محکمہ جو جنگلات میں نے باہر بات کی کہ کے پی کے بعد پاکستان کی یہ جنگلات، یہ پاکستان کی جو گرینری یا ہمارے انوائرمنٹ کے حوالے سے، کلائمیٹ چینج کے حوالے سے یہ جنگلات، اس کے جتنے بیل داران تھے سارے کچے، وہ ہماری طرف دیکھتے. عام آدمی جو زمین کے ساتھ لگا ہوا وہ کس کی طرف دیکھے؟ آخر کوئی تو وارث ہوگا، کوئی تو ذمہ دار ہوگا، وہ ظاہر ہے یہاں کی گورنمنٹ ہے، اس کی ذمہ داری پر. ہم نے سارے بیل دار جو تھے ان کو ہم نے پرماننٹ کرنے کا فیصلہ کیا اور ہم نے ان کو پرماننٹ کر دیا. اس کے ساتھ ہمارے میڈیکل کالجز کے اندر
ہمارے جتنے کلی ہیں جو شہرات کے اندر ان کو ہم نے پرماننٹ کر دیا ہے. اب یہ دیکھیں کہ جو ایک کلی ہے وہ کیا کماتا ہوگا, اس کا بھی ایک خاندان ہے, اس کے بھی بچے ہیں, اس کی بھی یہ توقع ہے کہ مجھے میڈیکل ملے, میرے بچوں کو تعلیم ملے. اب یہ وہ اقدامات ہیں, میں جو 5 ماہ کے اندر کی بات کر رہا ہوں کہ ہم نے یہ سٹیپس اٹھائے کہ جی آپ دیکھیں جب ریاست کے اندر انریسٹ ہوگا, لوگوں کو اپنے 2 ٹائم کے کھانے کی فکر کو, ایکسپلائٹیشن ملکوں میں جس طرح میں نے کہا کہ آزاد کشمیر میں بے روزگاری اس لیے آپ باہر نکلیے, ہمارے بچے بچیوں کے ساتھ انٹریکٹ کریں, ان کی تعلیمی ڈگریاں دیکھ کے بندے کو شرمندگی ہوتی ہے یار یہ جتنی یہ تعلیم لے چکی ہے آپ یہ کدھر دیں, آپ کا جو برین ہے یہ اسی طرح ہمیشہ ڈرین ہوتا رہے گا. کتنا مڈل ایسٹ چلے جائیں گے, سعودی عرب چلے گئے, قطر چلے گئے, کویت چلے گئے, برطانیہ میں تو چند ایک پہنچے ہیں. جو پہنچے ہیں ان کی آج 4تھی جنریشن ہے, لیکن وہ بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بھائی ہم 4 جنریشنوں کی قربانی دے چکے ہیں. جو باہر بیٹھتا ہے اس کے ماں باپ مر جاتے ہیں, اس کے بہن بھائی مرتے ہیں, کسی نے بچے وہاں نہیں لے کے گیا تو اس کے بچے جوان ہو گئے, اس کو پتہ ہی نہیں چلا میرے بچے کب بڑے ہوئے. جس نے ساتھ رکھے اس کو کئی اور مسائل کا سامنا کرنا پڑتا. یہ قربانیوں کے نتیجے میں بندہ اس لیول وہ ہم سے ایکسپیکٹ کر رہا ہو, کہتے تسی کدو سدھرو گے بھائی, ساڈے ایسا بھی سوچو, اسی تو تمہیں کر رہے ہیں, لیکن تسی ساڈے کو ڈالر آ کے تھیلیاں لے کے جاندے رہو گے. اس میں یہ تھا کہ یہاں کی گورنمنٹ کو ایسے اب ماحول پیدا کرے. اب یہ ہے کہ جو ہمارے یہاں ایجوکیشن میں تھوڑا سا کوالٹی آف ایجوکیشن کی باہر میں نے انڈیکیٹ کیا تو کہ یہاں آئی ٹی سافٹ ویئر پارک کا انتہائی پوٹینشیل ہے. ہمارے جو آئی ٹی کے ایڈوائزر ہیں بڑے ڈیڈیکیٹڈ اور ہارڈ ورکنگ اور ٹیلنٹڈ آدمی ہیں, لیکن ہم ڈائریکٹ آئی ٹی سافٹ ویئر جس میں ہم نے لاہور سے ان فیصلہ آباد سے جو کمپنی نے آ کے, کراچی سے کمپنی نے آ کے کام کر رہے ہیں, لیکن ہمارے بچوں کو ٹریننگ کی ضرورت ہے. اب ہم اس کے لیے 3-4 جگہوں پہ پرائیویٹ سیکٹر کو انوالو کرتے ہیں. تو ہم انکوبیشن سینٹر بنا رہے ہیں کہ جس میں ان کو ٹرین کریں بچے بچیوں تاکہ اس کی طرف جا سکیں. اب اس کے اندر جو انکوبیشن ہماری, ہم اس میں میرپور میں ہم ابھی اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں, باغ میں یہاں پہ, اور ایک ہمارا پونچھ میں تھوڑا ہمارا سب ڈویژن ہے, اس کے اندر جو ہے بنیادی طور پہ ابھی شروع ہمارے چونکہ وہ فوتگی ہو گئی تھی, اگر صادق صاحب نکل گئے. اب جو کہ آپ ادھر ہیں, آپ ہم نے آزاد کشمیر میں آپ کے لیے ایک حیرانگی ہوگی کہ ہماری اے ڈی پی جو ہے وہ 28 بلین یا 26 بلین کی ہوتی ہے. اس میں 12-13 ارب کا جو ہمارا بجٹ ہے وہ صرف شہرات کا, اور 2.5-3 ارب کا جو ہے وہ ہمارا ہاؤسنگ جو ہے منسٹری اور فزیکل پلاننگ اس کا. آپ کو حیرانگی یہ ہوگی کہ یہاں پہ QA/QC کا کوئی محکمہ نہیں, یعنی جو کوالٹی ایشورنس کوالٹی کنٹرول کنسٹرکشن کا بنیادی سٹارٹ ہے. میں نے اگر کل کنسٹرکشن کرنی ہے تو آج اس کے بارے میں سوچنا ہے QA/QC. ابھی ان کو جب توجہ مبذول کرائی میں نے کہ وہ کتنے آپ QA/QC, تو یہ گئے نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے پاس, آ کے خود ہمیں بتایا کہ جی ان کے پاس اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے. پنجاب گورنمنٹ کے پاس گئے, ان کے پاس بھی بہت اچھا ہے. تو مجھے کہنے لگا کہ انہوں کو تو بڑا اچھا نظام ہے. تو میں کہ میں اس وجہ سے گزارش کر رہا تھا کہ QA/QC اور ویلیو انجینئرنگ یہاں پہ بنیادی طور پہ ہمیں انتہائی ضرورت ہے. ابھی ہم نے چونکہ یہاں اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں, لیکن ہم نے اس طرح کی فیسلٹیز نہ ہونے کے باوجود ہمارے شہرات کے جو مختلف چونکہ تھرو فارورڈ سسٹم ہوتا ہے, تو اس میں ہماری اس وقت 55 ارب میں سے 14 ارب کی ہم نے سیونگ کی ہے. جو پرسوں مجھے پریزنٹیشن میں شہرات کی منسٹری نے کہا کہ 14 ارب روپیہ صرف ویلیو انجینئرنگ کا, مجھے کہا کہ بار بار آپ زور دے رہے تھے. ہمارے جو یونیورسٹی ہے میرپور میں میسٹ, اس کے اندر ابھی ہم نے کہا کہ اس میں یہ سبجیکٹ لازمی قرار دے کہ وہ ان سبجیکٹس کو بھی پڑھائے. مطلب ویلیو انجینئرنگ کیا ہوتی ہے, دنیا ساری میں جو پروجیکٹ مینجمنٹ ہوتی ہے, پروجیکٹ مینجمنٹ میں جس طرح ہیلکرو ہے, بیکٹل ہے, اس ٹائپ کے اداروں سے اگر آپ بات کریں کہ آزاد کشمیر 75 سالوں تو ٹھیکیداروں کی نظر ہے, لیکن QA/QC نہیں ہے. تو ویلیو انجینئرنگ تو مطلب ہے ہیلکرو یا بیکٹل, آپ سے یہ ضرور کہیں گے کہ یار اتنے کوئی بندے اس ملک کے وارث یا چور سن یا اس ملک میں زیادتی کر رہے سن, کیوں یہ ادارے نہیں بنے؟ انہیں تو بغیر کس طرح 16-18. اچھا یہ ہو گیا. اور اس کے بعد ہمارا 3 ارب کا بلدیات کا بجٹ ہے. مطلب میں نے کہا 12-13 شہرات کا, 2.5-3 ارب آپ کے آ گیا ہاؤسنگ منسٹری اور فزیکل پلاننگ, پھر بلدیات کا. باقی وزارتوں کو کتنا بجٹ ہوتا ہوگا کہ عام جو انسانی سکتی ہے ہمارے ہسپتالوں میں, اس لیے کہ ہیلتھ کے پاس بجٹ کون سا. لیکن اللہ پاک کے فضل و کرم سے کریڈیبلٹی ہے ہماری گورنمنٹ کی کریڈیبلٹی ہے. عمران خان کے اوپر لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں, ہم پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. ہم یہاں پیسے کھانے کے لیے آزاد کشمیر میں نہیں بیٹھے ہوئے کہ یہاں پہ کسی سے کچھ لیں گے. اس لیے باہر سے بھی ڈونر بھی کانٹیکٹ کر رہا ہے, وہ ہماری طرف توجہ کر رہا ہے کہ جی ہم یہاں پہ, جب میں نے ہسپتال کی بات کی کہ یار اس مریض کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہیں دیکھ سکتے. مطلب 32-35 سال کا ماجد خان صاحب میرے ساتھ تھے, ہمارے وزیر بلدیات خواجہ فاروق صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے. یہاں لوکل مظفر آباد میں ہمارا جو سب سے بڑا سول ہسپتال ہے, CMH نہیں, ایمز کے نام سے اس کو آباس انسٹیٹیوٹ جو ہے, وہاں پہ 32-34 سال کا
नौजवान था, जवान आदमी कह सकते हैं, उसको मैंने कहा कि उसके जो मैट्रेस था ना, आप तसव्वुर करें कि उस पर शायद बकरी चूंकि जहाँ बैठती है वो भी साफ करती है, कोई गाय भैंस भी ना बैठे, भाग जाए। उस जवान आदमी को मैंने कहा ये मैट्रेस ठीक है, उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा मेरे से ठीक है। जिस बंदे को कब्र के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा ना, वो ऐसे अस्पताल के अंदर दाखिल नहीं होगा, क्योंकि वहां से जिंदा निकलने का चांस ही कोई नहीं। ये हम लोगों को मेडिकल के लेवल के ऊपर स्टैंडर्ड दो, हम कनोला नहीं दे पा रहे। तो खातून मुझे कहती है कि सर ये कनोला जब तक मुझे इन्होंने लगाया यहाँ से, मैं जब तक इनको लाके देती बाजार से तो मेरी जान खा गई। ये गवर्नमेंट इसलिए होती है, आप उन लोगों को कैसे फेस करें? ये वो मसाइल हैं कि जिनकी तरफ गवर्नमेंटों का काम है कि तवज्जो देना, और हमने बुनियादी तौर पर उनको तवज्जो दी कि भाई इसमें ठीक है हमारे वसाइल कम है, लेकिन मैं बजट की कह रहा था कि देखिए 26 अरब में से आपका ये 3 वजारतें निकालें तो पीछे बजट आपके पास कौन सा बचा जिसमें तालीम है। ये SDM में कि ये वजीर ये जो चौधरी अकबर इब्राहिम साहब बैठे, आप आज़ाद कश्मीर की एक वीडियो देखें कि बंदा जिंदा। हमारा डिस्ट्रिक्ट बाग अर्जा हमारी जगह का नाम है, आप में से बहुत सारी जगह सुनी कि 9 जगह है, उसमें 4 लोग से गाड़ी के अंदर, आल्टो गाड़ी थी। आल्टो गाड़ी को मजबूत गाड़ी नहीं है, हमारा आल्टो गाड़ी ऐसी है कि बहुत जोर से आप खुद भी हाथ से भी कर सकते। इंसानियत कब शर्मिंदा होगी हमारी, कब हमें होश आएगा कि पत्थर आया हुआ है हमारी गाड़ी इसके ऊपर। ये एक वाकया नहीं है, आज़ाद कश्मीर के पिछले 10 साल में मेरे अपने गाँव में 18 बंदे इसी तरह पत्थर ऊपर आने से, वो बड़ा साइज का पत्थर था, ये इतना बड़ा नहीं है। उन 4 में से 3 की डेथ हो जाती है, उसी में एक जिंदा है। गर्दन उसकी, वो वीडियो आज भी सोशल मीडिया में, ये हमारा स्टाफ को उसको दिखाएगा, बाहर उसका निकला हुआ, हम कलाड़ी से काट रहे। ये आज़ाद कश्मीर की SDMA के वसाइल। मैं अकबर इब्राहिम को पैसे कहां से दूं कि अकबर इब्राहिम SDMA में, देखिए लोग तवक्को करते हैं कि ड्रामा की सूरत में हुकूमत आएगी रिलीफ के लिए। ये हुकूमत आएगी जो खुद लंगड़ा रही है, जिसकी खुद टांगे नहीं है, पोलियो से ज्यादा ये बेकार टांगे हैं। ये किसके काम की है? ये निज़ाम तब सुधरेगा कि जो लोगों की एक्सपेक्टेशन है हम उसको ठीक करेंगे, क्योंकि लोगों की वारिस होती है हुकूमत, हुकूमत की एक जिम्मेदारी होती है, लेकिन उसकी टांगों में ताकत हो, खिलाड़ियों से गाड़ियां काटी जाती है, बंदा जिंदा है। मैंने इनको, और तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने कहा वीडियो बनाओ, अच्छी जी प्रेजेंटेशन बनाओ, जो दुनिया दर्द दिल रखने वाले लोग उन्हें सामने रखो कि सर कुछ दो। WHO वाले, उनको मैंने कहा भाई बात ये है कि ये, मैंने कहा मेरी असेंबली की स्पीच में मैंने कहा इनको दिखाएं यहाँ पे, वो जो श्रीलंका ने यहाँ पे अभी हमारे परसों भी मेडिकल कॉलेज की उसमें फंक्शन में भी था। मैंने कहा देखें जो मेरी अपनी बैकग्राउंड है, मैंने उनको अपना तारुफ कराया। मैंने कहा मैं अपने किसी चीज़ के लिए नहीं रोता, तो ना मुझे रोने की ज़रूरत है, ना मेरे पास वसाइल की कमी है, लेकिन मैं अगर इधर आया हूँ तो मेरे वसाइल या जो भी लगा दे। अभी मैं बेशुमार जगहों पे अपनी ज़ाती जेब से, हमारे अभी वज़ीर तालीम यहाँ बैठे थे डिस्ट्रिक्ट वैली में, मैं चूँकि चैरिटीज़ को, ये चूँकि काम मुझे अच्छा नहीं कि दस्तरखान बजा के इश्तिहार दिया जाए, ये चूँकि मेरे मिजाज का ऐसा नहीं, और आप बहुत सारे साफी दोस्त इस चीज़ को मेरे हवाले से जानते हैं। वो कहने लगे सरकारी, मैं कहा ये मशीनें जड़ी फलानी डायलिसिस, क्योंकि मेरा अपना मिजाज है डायलिसिस के हवाले से, मैं इंतहाई हसास हूँ। आज भी माजी साहब हमारे साथ है, हमारे एक दोस्त यहाँ पे प्राइवेट अस्पताल बहुत अच्छा बना रहे। मैं हमेशा, चूंकि इम्यूनिटी वीक होती है, लोग 3 महीने में आज़ाद कश्मीर में जरा डायलिसिस से गया फर्क, चूंकि पूरे मुजफ्फराबाद में एक नेफ्रोलॉजिस्ट है। आप मुझे बताइए इस शहर को, इस शहर में एक नेफ्रोलॉजिस्ट कहाँ पहुंचेगा, क्या करेगा? तो जहाँ पे डायलिसिस हो रहे क्या होगा? पहले तो डायलिसिस मशीन ही साढ़े उसे 4थे नंबर की लैके आने बाहरों, उसी बंदा गया तो पहले तो मशीन ही उस स्टैंडर्ड की नहीं होगी। यहाँ जो कोई एक मसला नहीं है। अब कहने का मकसद ये है कि जो छोटे यूनिट होते हैं ना, उनको बड़ा उसको हाथ रखता है उनको कि भाई इनकी दिलजई करें। अब मुझे ये बताएं कि जंगलात हमारे नीलों में आप जाएंगे, 300 साल दरख्त बालन के नाम पे काट देगा आम आदमी उसको, जिसको सर्दी लगी हुई है, -15 टेम्परेचर है, उसनु की जंगल हो गए या मंगल हो गए, वो कहेगा क्लाइमेट हो की होता है, उसको तो ठंड से कर दे। अब अगर गैस या पार आ चुकी है मरी में, हमें मुल्क का सोचना है ना, तो उस गैस को यहाँ खींच के हम नीलम तक क्यों नहीं ला सकते? कि वो हमें देखे ना, हमने एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर मैंने कहा यार कुछ वर्किंग करो, मिट्टी का तेल कुछ और दिए इन्होंने, ताकि जो इस दरख्त ये जुल्म हो रहा है, उन्होंने जो वर्किंग की उसमें 1.5 अरब चाहिए हमें, अगर हम इनको सर्दियों में बांधे। अब 1.5 अरब ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट की बस की बात ही नहीं है कि जो गवर्नमेंट इस तरह सिसक रही है, रेंग रही है, जमीन के साथ लगी, वो कहाँ से 1.5 अरब देगी? तो इसका एक हल तो ये है ना कि जो नेशनल लेवल पे चीज़ें सोची जाती है कि गैस पहुँचाओ इन्होंने, तो अगर मरी में गैस गलियात में लग सकती है, कूजा गली में, नेजा गली में हो सकती है,
काला बाग तक जा सकती है, तो इनको दें ताकि उस बंदे को सर्दी से बचने का कुछ उसका सालन बनने का निज़ाम मौजूद होगा। वो हमारे मुल्क के, ये पाकिस्तान के वो जंगलात है जो दोबारा हमें नहीं मिल सकते। दरिया नीलम दोबारा हमें नहीं मिल सकता जिस लेवल का साफ हुआ है। हमें आज इसको मतलब प्रोटेक्ट करना है, आज प्रिजर्व करना है, ताकि आइंदा जनरेशन के लिए ये हमारे एसेट्स हैं। इसमें जो बुनियादी तौर पे जो मैंने इंडस्ट्री की बात की कि टैक्सेशन के अंदर और स्पेशली बिजली के अंदर हम अपने मुल्क की इंडस्ट्री को, जिसमें मेरे आने से मैं मलिक साहब के साथ बात करता हूँ, कई दोस्त नंबर मेरे चूँकि आजकल चेंज हो जाता है, चूँकि बहुत सारे लोग करते हैं, तो कई लोग नसरुल्लाह मलिक साहब से मेरा नंबर मांगते हैं, हमारे फैसलाबाद, गुजरांवाला, कराची से लोग, कि जो इंडस्ट्री यहाँ लगाना चाहते, वो हम उसमें टैक्सेशन के अंदर ड्रास्टिक चेंज करना चाहते हैं। दूसरा जो वेंडिंग इंडस्ट्री जो मुजफ्फराबाद में, रावलाकोट में, हवेली में, कोटली में जो हमारे पास हम लगाना चाहते हैं, इसके लिए एक तो ये कि हमने पूरा प्रोग्राम बना लिया। हम अपनी लेबर को ग्रुपों में पंजाब ले जाएंगे, कराची जहाँ पे जरूरत होगी, कराची जो चीज़ें बनती हैं कि हमारी लेबर ट्रेन और उनकी वहाँ ट्रेनिंग के दौरान उनका सारा मतलब रहने का, उनको मंथली स्कॉलरशिप भी दी जाएगी कि वो वहाँ जाके ट्रेनिंग लेके आए, ताकि ये वेंडिंग इंडस्ट्री सक्सेसफुल। टैक्सेशन के अंदर ड्रास्टिक चेंज करना चाहते हैं। दूसरा जो वेंडिंग इंडस्ट्री जो मुजफ्फराबाद में, रावलाकोट में, हवेली में, कोटली में जो हमारे पास हम लगाना चाहते हैं, इसके लिए एक तो ये कि हमने पूरा प्रोग्राम बना लिया। हम अपनी लेबर को ग्रुपों में पंजाब ले जाएंगे, कराची जहाँ पे जरूरत होगी, कराची जो चीज़ें बनती हैं कि हमारी लेबर ट्रेन और उनकी वहाँ ट्रेनिंग के दौरान उनका सारा मतलब रहने का, उनको मंथली स्कॉलरशिप भी दी जाएगी कि वो वहाँ जाके ट्रेनिंग लेके आए, ताकि ये वेंडिंग इंडस्ट्री सक्सेसफुल। यहाँ की वेंडिंग इंडस्ट्री के लिए हमने लोगों को फुल्ली कहा कि हम आपको बगैर किसी उसके हम आपको कर्जा देंगे, और वो कर्जा कश्मीर बैंक देगा। आज तक किसी को ख्याल नहीं है, 17 साल हो गए कश्मीर बैंक को बने हुए, कि कोई इसको उठ के शेड्यूल ही करा देता। यहाँ का बैंक है, इस पिछले 6 महीने का प्रॉफिट उसने बनाया है 409 मिलियन। ये उसका डिपॉजिट से हमारे सारे सरकारी इदारों ने उसके अंदर अकाउंट भी नहीं खोले, लेकिन उसको हम यूज कर रहे हैं, उसी बैंक को। दूसरे से साड़ी गाली नहीं समझा, ना हमें ज़कात का पता, ना हमें ये वजीर खजाना है। इन्होंने कहा जी मैं डॉर्मेंट अकाउंट का इनसे पूछता, तो कोई डेटा बात सुनी हम सुनी। अभी मैंने परसों चीफ सेक्रेटरी साहब को कहा, मैंने कहा चीफ सेक्रेटरी साहब अपने तौर पर स्टेट बैंक से भी बात करें, बैंक आखो कि थोड़े को 400 अरब आ रहे हैं मीरपुर लेंदा, एक ज़कात है। ताकि देखें ज़कात की जो मैं बात कर रहा था, आप मुझे बताएं कि पिछली गवर्नमेंट है, हमें लोग कहते जी आपने क्या किया। जो इस मुल्क की ज़कात को निचोड़ गया, जो ज़कात पे ही जिसका जीना मरना है, वो बात करता है कि फलाना ये तो फलाना वो। ज़कात आम आदमी के पेट काट रहे हैं, जिसका कोई भी नहीं। बात यह है कि मुझे ये बताइए कि 100 रुपया पर मंथ मेरे पास जो आम आदमी पहुंच गया, किसी न किसी सहारे, किसी लाठी, किसी उसने कहा जी 100 रुपये में एक मुर्गी नहीं महीना सर्वाइव करती, इंसान कौन जी सकता। यानी हम 100 रुपया महीना, 3000 रुपया सालाना देते इस तरह से कि 6 माह बाद 1500, 6 माह बाद 1500। हमने एटलीस्ट अभी उसको मिनिमम 3000 कर दिया पर मंथ। जेज का दे रहे थे 11000, मतलब किसी बच्ची की शादी हो रही है, उसको अभी हमने अनाउंस अगरचे असेंबली में 75,000 किया था, लेकिन अपने हालात देख के मिसाइल, क्योंकि भर्तियां भी ज़कात के महकमे में, जिसमें मैंने गाली भी निकाली थी असेंबली के फ्लोर के ऊपर कि क्यों भर्ती होते ज़कात के महकमे में। क्योंकि उन लोगों का तसव्वुर करें कि वो लोग कौन जाए जिनको जो ज़कात की हमारी तरफ देखते हो, जिनके पास शाम को खाने के लिए नहीं है। तो हमने अभी 60,000 कर दिया, लेकिन हमने स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किए। चूंकि पहले 3 करोड़ थे, 3 करोड़ ही पूरे कौन पढ़ेगा जाके, कहाँ पढ़ के आएगा। तो स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किया हमने कि जी कम से कम हम 200 बच्चे बच्ची को उसकी